بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شفاعت رسول ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایٹ علم کی دنیا. میرے پیارے بھائی جو ہیں ان لوگوں نے مجھے اپروچ کیا اور ریکویسٹ کی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ علم شیئر کیا جائے آج کل کا جو کرنٹ پینڈیمک ہے اور جو وبا ہے اس سے ریلیٹڈ. کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو اس لیے وبا کے بارے میں تو زیادہ نہیں بتا سکوں گا. ساری انفارمیشن مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کے پاس ہے آلریڈی اور کافی کچھ آن لائن اویلیبل بھی ہے. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اقتصادی اور اکنامک فائنینشیل امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا اور آگے فیوچر میں جو یوتھ ہے ہمارا اس کا کیا رول ہوگا اور آپ لوگوں کا فیوچر آگے کیسے نظر آ رہا ہے. کون سی ایسی انڈسٹریز ہیں, کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے. شروعات ہم ایسے کرتے ہیں کہ 1970s کے اندر اور 60s کے اندر ایک ریولوشن آیا جس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں اور بہت ساری فیکٹریز لگنا شروع ہوئیں. فیکٹریز کی وجہ سے بے تحاشا لوگوں کو جابز ملی اور لیبر انٹینسو کام شروع ہوا. سرٹن سکلز ریکوائرڈ تھے ان لوگوں کو, مثلاً CNC مشینز کے اوپر کام کرنا, فیبرک بنانا اور ٹیکسٹائل کی چیزیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ماس پروڈکشن کے اندر, پیکیجنگ, فوڈ, بیوریجز, سوڈا واٹر, مینی تھنگس کیم اپ, چاکلیٹس اور بہت سارا کام جو ہے وہ آپ کو گروسری اسٹور جو کہ پرانے زمانے کے تھے ان میں اور نئے گروسری اسٹورز میں آپ کو بہت فرق نظر آیا. یہ وہ دور تھا جب کمپنیز لائک یونیلیور, نیسلے اور یہ سب جو ہیں یہ گلوبل ہونا شروع ہو گئیں اور لاجسٹکس جو ہیں وہ امپروو ہو گئے. ہوائی جہاز کے اوپر ٹریول جو ہے وہ انکریز ہو گیا, اسپیشلی سپلائز کا, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. جو اکنامک ہمارا جو پہیہ ہے وہ موو کرنا شروع ہو گیا. 90s کے اندر جب ہم لوگ آئے تو اس وقت ایک اور نیا دور آیا جس کے اندر برانڈز بننا شروع ہوئے اور ان کے ساتھ فیشن برانڈز, فوڈ برانڈز, ہاسپٹیلٹی, نئے نئے ہوٹلس, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کمپیوٹر کا سسٹم, سافٹ ویئرس, یہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئیں اور کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی. چلتے چلتے لوگ جو ہیں اوور دا ٹائم دے آلسو مووڈ ان ٹو ملٹیپل ادر تھنگس لائک لوگ بینکنگ, کام بچت اسکیمز, ان چیزوں کے اندر آنا شروع ہو گئے. کنسٹرکشن, ریئل اسٹیٹ سلولی گریجولی پک اپ کرنا شروع ہو گئی. آئل اینڈ گیس کا ایک دور تھا اور بیچ میں عراق وار بھی ہوئی, کویت وار بھی ہوئی اور US ڈالر جو ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا گیا. اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ دور تھا مڈ 90s اور اینڈ آف 90s کا جس وقت بڑے بڑے پرفیومز, کاسمیٹک انڈسٹری جو ہے وہ ایک اپنے بوم پہ اور ایک عروج پہ پہنچی. فیشن انڈسٹری ایک عروج پہ پہنچی. جینز کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا دنیا کے اندر اور وہ ایک فیشن کی سمت لے گیا. بہت ساری ایسی انڈسٹریز جو تھیں ہر دفعہ ہر 5 سال 3 سال کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز پیدا ہو رہی تھی جس میں لوگوں کی اور جو پاپولیشن انکریز تھا اس کی کھپت کہیں نہ کہیں ہو رہی تھی, یوتھ کی, لوگوں کی. یونیورسٹیز, کالجز کی جو تعلیم تھی وہ زیادہ عام ہونا شروع ہو گئی گلوبلی جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی. اسی چیز کو آپ سامنے رکھیں تو اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ کمپیوٹرز کا دور آیا, IT کا, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور آیا, موبائل سسٹمز کا دور آیا اور پھر 2000 کے اندر ریئل اسٹیٹ نے ہیوج بوم لینا شروع کیا آل اوور دا ورلڈ. اور اس بوم کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ کیپٹل جو تھا وہ ریڈلی اویلیبل تھا بہت سارے لوگوں کے پاس. اینڈ ریئل اسٹیٹ کا دور جو ہے آئل سٹیز بننا شروع ہو گئے. آئل سٹیز کے اندر کویت از این ایگزامپل, قطر ہمارے سامنے آیا, دبئی, ریاض, یہ وہ ملک ہیں یہ وہ سٹیز ہیں, شہر ہیں جو کہ آباد ہوئے آئل کی وجہ سے. لیبیا جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہو گیا اپنے آئل کی وجہ سے. عراق کے اندر ایک آئل وار جو ہے وہ اس کے بعد لیٹر آن آ گئی. اگر ہم اس ساری چیز کو دیکھیں تو ہر ڈیکیڈ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی گئی جس میں موبائل فونز کا دور بھی آیا اور ڈیجیٹل کا دور آیا, فیس بک کا دور آیا اور سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ اس سارے ٹائم کے اندر پچھلے 2008 کا جب ریسیشن آیا جس میں بینکنگ سیکٹر اور کیپٹلزم جو ہے وہ بری طرح سے فیل ہو گیا, اسپیشلی مارٹگیجز کی وجہ سے, تو اس کا ایفیکٹ پوری دنیا پہ آیا. 12 سال گزرنے کو ہیں اس ریسیشن کو. اس ریسیشن کے اندر جو ان امپلائمنٹ ریٹ تھا وہ تقریباً 10 سے 12% ہٹ ہوا اور 10-12% کا جو ان امپلائمنٹ ریٹ تھا وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی اور اس کا بہت زیادہ ہیوج امپیکٹ تھا بیکاز جو نمبر ہے 12% پوری دنیا میں یا 13% واز ہیوج. کرنٹلی پچھلے 3 مہینوں کے اندر اس وقت دنیا کو $3.5 ٹریلین کا آلموسٹ نقصان ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے اگلے 1 سے 2 مہینے کے اندر وہ تقریباً 20% کو ہٹ کرے گا. میرے حساب سے ڈیولپنگ کنٹریز کو ملا کے اور بہت سارے کنٹریز کو ملا کے اگر یہ لاک ڈاؤن کنٹینیو رہا
ڈفرینٹ ملکوں کے اندر دنیا میں، تو یہی انمپلائمنٹ ریٹ تقریباً 25% کو ہٹ کرے گا، جس کا مطلب ہے 1/4 آبادی دنیا کی جو کہ کام کر سکتی ہے اس کے پاس کوئی جابز نہیں ہوں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 15 دن کا لاک ڈاؤن جو ہے، جب آپ اپنے بزنس کو ریوائیو کرتے ہیں اور دوبارہ سے بزنس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ اتنے آرام سے نہیں ہوتا، اس کو 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ جب 1965 یا 1971 کی وار ہوئی پاکستان کی، تو پاکستان کو اس وار کرائسس میں سے باہر نکلنے کے اندر ایٹ لیسٹ 5 سے 10 سال لگ گئے، اور آج بھی جو اکنامک امپیکٹ ہمیں اس وقت ملا تھا 15 دن 13 دن کی جنگوں کا یا 10 دن کی جنگ کا، اس سے ہم آج تک باہر نہیں آ سکے۔ ایجپٹ ایک اور ایگزامپل ہے، جب ایجپٹ کی اور اسرائیل کی آپس میں وار ہوئی تو اس کے بعد ایجپٹ کو بہت عرصہ لگ گیا اپنی اس سچویشن سے باہر نکلنے میں۔ سو ہم جس کرنٹ دور میں اور کووڈ-19 کا جو یہ پینڈیمک ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ ایک جنگ کی صورتحال ہے۔ ایک جنگ کے اندر بھی گھر چیزیں ساری لاک ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ خیر اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کرفیو لگ جاتا ہے اور لائٹ بھی نہیں ہوتی، الیکٹریسٹی بھی نہیں ہوتی، اور بہت ساری خوفناک چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ذرا اس سے تھوڑا سا کم خوفناک ہے، لیکن اس کے جو امپیکٹ ہیں اور اس کے جو تدابیر ہیں احتیاطی، وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کہ ہمیں ایک جنگ کی صورتحال میں کرنی ہوتی ہیں۔ سو میری آپ لوگوں سے کیا گزارش ہے؟ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ وہ سارے ایس ایم ای سیکٹر، وہ سارے بزنسز، شاپنگ مالز، ٹریول، ٹورزم، ہاسپٹیلٹی، جو ہماری مین اسٹریم انڈسٹریز ہیں، فیشن انڈسٹریز ہیں اور بہت ساری انڈسٹریز ہیں، وہ کافی ساری جو ہے وہ اب اوور دا ٹائم ڈپلیٹ ہوتی جائیں گی، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسینشلی آن لائن پہ موو کر جائے گا۔ میرے حساب سے کچھ عرصے کے بعد آپ لوگوں کو شاید ویزا جو ہے باہر کے ملکوں کا وہ اس بیسس پہ نہیں ملے گا کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کیا ہے، بلکہ اس بیسس پہ ملے گا کہ آپ کی ہیلتھ سٹیٹمنٹ کیا ہے، اور وہ آپ سے ڈائگنوسٹک سینٹرز کی رپورٹ مانگیں گے کہ آپ کن بیماری میں مبتلا ہیں یا رہ چکے ہیں، اور آپ کو کن وائرسز سے آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، کس ملک سے آ رہے ہیں اور کس ملک سے نہیں آ رہے۔ ٹو سم ایکسٹینٹ یہی چیزیں آپ کو ایئر لائنس میں پہلے بھی ملتی تھیں کہ آپ کو ایک پرچہ ملتا تھا کہ اگر آپ افریقہ سے یا کسی اور ملک سے ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو کنفیس کرنا پڑتا تھا کہ آپ ان ملکوں سے آ رہے ہیں، پھر آپ کا جو بھی ہے ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچ جائیں گی۔ میرے خیال میں اس طرح سے ملنا جلنا جو ہے وہ اب نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ آگے رمضان آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر عید آ رہی ہے۔ سو میری آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ عید کے سمے پہ، اور ابھی ایسٹر بھی آنے والا ہے، تو اس سمے کے اوپر آپ لوگ کائنڈلی اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کو اختیار کریں، اس کو رکھیں۔ ہماری پرابلم یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جب حرم شریف اور حرمین شریف اور باقی مساجد دنیا کی اس وقت بند ہیں اور وہاں پہ یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ ہم حج بھی شاید ڈیلے کر دیں، تو اس دوران میرا خیال ہے کہ تراویحوں کے اوپر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، جو کہ ایک سنت یا نفل عبادت ہے اور وہ گھر پہ بھی کی جا سکتی ہیں، جیسے جمعے کی نماز ہے۔ سو رمضان ہے، اس کے اندر اپنا آپ گھر پہ ہی اپنی عبادت کریں۔ اسکولز کا ایشو ہے اس ملک کے اندر، میرا خیال ہے کہ اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز کو ان سب کو ایٹ لیسٹ سپتمبر تک بند رہنا چاہیے، اور ان سب اسکولز کو لائیو آن لائن لیکچرز کے اوپر متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ڈفرینٹ موٹیویشنل ٹرینرز ہیں، باقی لوگ ہیں، اور بھی کوئی اجتماع ہیں ریلیجس کلرکس کے ہیں، وہ سب کے سب، یا پولیٹیکل اجتماع ہے یا ہمارے رسم و رواج ہیں، شادیاں ہیں، بیاہ ہے، ہم ان سب چیزوں کو گھروں کے اندر بالکل منیمل لوگوں کے ساتھ ہی کیا جائے اور سادگی اختیار کی جائے۔ آنے والا وقت جو ہے میرے خیال میں اس کے اندر بہت سارے ایسے چیلنجز ہوں گے ان امپلائمنٹ کے بعد کہ جس میں ریسیشن ہوگا، اور جب ان امپلائمنٹ ہوتی ہے تو ایک بات یاد رکھیے کہ اس سے کرائم ریٹ بڑھتا ہے، اور جب کرائم ریٹ بڑھتا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں کسی قسم کی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر۔ کوئی شخص بھی ان کو خرید سکتا ہے کھانے پینے کی لالچ دے کے، یا پیسے کی لالچ دے کے، یا سیکیورٹی کی لالچ دے کے، اور ان سے کوئی بھی کام کروا سکتا ہے۔ سو دیئر فور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ آپ آج بیٹھے ہوئے، آج سے 10 سال 15 سال آگے کا ویژن اس دنیا کا، اس کو آپ سمجھ سکے اور اس کے مطابق اپنی پریپریشن آج کر سکے۔ سو میری سجیشن اور جو میری بریف سی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ a lot of companies will collapse۔
بہت سارے بزنسز کولیپس کریں گے, ایک ہیوج بلیک ہول کریٹ ہوگا اکانومی کے اندر. یہ ایک ایسا سوشل ایکسپیریمنٹ ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں کہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بھی لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں, فیملیز ایک شہر میں ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہے. وہ بزنسز جن لوگوں کا ڈیلی ملنا تھا امپلائیز کا آپس میں, وہ بھی آج ایک دوسرے سے دور ہے. سو یہ ساری بات موریلٹیز پہ اور کریکٹر پہ بوائل ڈاؤن ہوتی ہے. آج میرے امپلائیز اگر ورک فرام ہوم پہ ہیں اور وہ اگر گھر بیٹھ کے اپنا تندہی کے ساتھ نیتی کے ساتھ پراپرلی کام نہیں کرتے تو وہ آبویسلی وہ حلال نہیں کما رہے, اور آئی ہیو ٹو ریپلیس دیم. سو سملرلی وی ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ ود آور سیلف. وہ اسٹوڈنٹس, وہ بچے جو کہ گھر پہ پڑھائی نہیں کر رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویکیشنز ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی روٹین پراپر کرنی چاہیے. اسکولز, کالجز اور ای لرننگ کو آبویسلی آگے جانا چاہیے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بہت سارے سافٹ ویئرز ایسے جس میں اگر ٹیچرز اور اسکولز چاہیں تو اس چیز کو کر سکتے ہیں. سیکنڈلی, اسکولز کے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اور بہت ساری کمپنیز کے جب اوور ہیڈس ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ بچوں نے گھر سے بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے فیس اسٹرکچر جو ہیں وہ ریڈیوس کیوں نہیں ہو سکتے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کوئی ایک مہینے کی بات نہیں ہے. ووہان جیسا شہر, چائنیز گورنمنٹ, ون آف دا سپر پاورز آف دا ورلڈ, ان لوگوں کو تقریباً 40 سے 60 دن لگ گئے ہیں اس پرابلم کو ریزالو کرنے میں. اٹلی ابھی تک اس پرابلم سے باہر نہیں نکل سکا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور باقی دیگر ممالک کا اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ چیز پھیلتی ہے تو اپنے ذہن میں رکھیے کہ 90 دن سے کم آپ کو نہیں لگیں گے اس پرابلم سے باہر آنے میں, یا 120 دن. اگر 4 مہینوں یا 3 مہینوں کا کسی قسم کا کوئی لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنی ایک ایک ریسورس کو بہت خیال سے استعمال کریں, بھلے وہ پانی ہو, کھانے پینے کی اشیاء ہوں, اور کوئی فضول خرچی جو ہے وہ نہ کریں. فیشن کے اوپر, ڈفرینٹ پروڈکٹس کے اوپر. یہ وہ ٹائم نہیں ہے جس پہ خرچ کیا جائے, بلکہ یہ وہ ٹائم ہے جس کے اوپر آپ کو سیونگز کرنی چاہیے. تیسری امپورٹنٹ بات میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے استغفار کرنے کا, توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دروازے ایسے بند نہیں کرتے. کوئی نہ کوئی ہم لوگوں سے ایسی غلطی ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور ہمارے دیگر مشائخ جو ہیں اور ڈفرینٹ سیکٹیرین لیڈرز جو ہیں اور بھی جو بہت لوگ ہیں, ان سب کو چاہیے کہ ایک دفعہ ذرا سچے دل سے استغفار ضرور کریں. جو لوگ دین کو بیچ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس دین کو بیچنا بند کریں اور استغفار کریں. جو لوگ جھوٹے تعویذ گنڈوں میں مبتلا ہیں اور لوگوں میں ایول پھیلا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس کو بند کریں. ایسی بے حیائی, فحاشی جو اس معاشرے میں اس وقت ہے, لوگوں کو چاہیے کہ اس کو بند کریں. جھوٹ, فریب, لوگوں کا حق مارنا, فراڈ کرنا اور فرعون کی طرح اس زمین پہ چلنا, لوگوں کو چاہیے کہ اس کو بند کریں. بے فضول کام کرنا اور شارٹ کٹس ڈھونڈنا, فراڈ کرنا, لوگوں کو چاہیے کہ اس کو بند کریں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں, اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں. کسی کو نہیں پتہ کہ 15 دن پہلے کوئی شخص بالکل ٹھیک ہے اور 15 دن بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. تو مجھے بتائے کہ آپ کی ساری خواہشات, آپ کی ساری ڈریمز, آپ کا سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا. سو از اٹ سو کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو یا ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو؟ سوائے اللہ تعالیٰ کہ ہم کتنی بھی احتیاط کر لیں, سوائے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اس سے حفاظت کوئی نہیں دے سکتا. یہ ایک مائکروسکوپک وائرس ہے جو کہیں سے کسی کو بھی لگ سکتا ہے. سو احتیاط کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا اور انہیں سے حفاظت طلب کرنا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. اور یہ وہ وقت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ پروو کیا ہے کہ انسان کتنا ہی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو جیسے نمرود کی ایک ایگزامپل دی تھی کہ اس کو ایک مچھر نے اس کے کان میں گھسا اور اس کے بعد وہ پاگل ہو گیا اور مر گیا. تو ایک مچھر تھا اور ایک نمرود تھا, اور آج یہ پوری انسانیت اور مچھر سے بھی چھوٹا ایک وائرس ہے. اور ہم سب لوگ جو ہیں, ہم سم ہاؤ کچھ ایسے ڈیریل ہو گئے ہیں اپنے دین سے کہ ہمیں چاہیے کہ وی مسٹ فال بیک ٹو اٹ. آنے والا دور جو ہے وہ انتہائی سخت ہے بزنسز وائز. آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میری دکان ہے, لیٹ سے سموسے کی دکان ہے یا کپڑے کی دکان ہے, اور میرا آن لائن پریزنس نہیں ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا کاروبار چلا سکے گا,
تو وہ ایک بہت بڑی بھول میں ہے. ہمارے لوکل بزنسز کو چاہیے کہ اپنی ویب سائٹس بنوائیں, اپنے آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ایکٹیو کریں, اپنی مارکیٹنگ کریں اور آن لائن سیلز کا, آن لائن ڈیلیوری کا سسٹم جو ہے اس کو پش کریں, سو یو بیکم سکسیزفل. سو دیئرفور ہیونگ سیڈ آل آف دس, آنے والا دور جو ہے وہ ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر کا ہے. پیٹرو ڈالر سے یہ دنیا جو ہے یہ شفٹ ہو جائے گی ڈیجی ہیلتھ کیئر ڈالر کی طرف, اور ڈائگنوسٹک سینٹرز اور ہیلتھ کیئر ول بی دا پرائم کنسرن. کلینلینس ایک پرائم کنسرن ہوگا. ہمارا دین ہمیں صاف ستھرا رہنے کی ہدایت کرتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اور پلیز اپنے اندر جھانکیں, دیکھیے کہ ہم لوگ کیا غلط کر رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ قرآن کریم پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, احادیث پڑھیں, ان میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کیا میسج ہمیں دینا چاہتے ہیں, کیسا مسلمان اور کیسا مومن ہمیں بننا چاہیے. یہ چیزیں ہیں سمجھنے والی, دیکھنے والی. اپنی پرسنالٹی کو ہم نے کس طرح سے امپروو کرنا ہے, ہم نے دنیا میں ایک بہترین قوم بن کر سامنے کیسے آنا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا, یہ ٹی وی کے ٹاک شو سے ایک آپ بہترین قوم نہیں بن سکتے. یہ آپ بے فضول لوگوں کے موٹیویشنل لیکچرز سننے سے بھی کوئی بہترین قوم نہیں بن سکتے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پازیٹیوٹی کہ آپ کے سامنے شیر آ رہا ہے اور آپ بڑے پازیٹیو ہے کہ نہیں یار میرا بڑا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے, مجھے شیر نہیں کھائے گا. پازیٹیو مائنڈ سیٹ الون آپ کو نہیں بچا سکتا. آپ کو اس پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اس امید کے ساتھ, اس بلیف کے ساتھ آپ کو کچھ کرنا بھی ہے, اور آپ نے اپنی احتیاط بھی کرنی ہے, اور آپ نے ایکٹ بھی کرنا ہے, اور آپ نے کاؤنٹر اٹیک بھی کرنا ہے. آپ کے پاس ایک اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس اس شیر سے بچنے کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. آپ کے پاس اس شیر سے متعلق آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے. سو یہ وہ وقت ہے جس وقت میں آپ کو چاہیے کہ آپ یہ سارے سکلز ایکوائر کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو بیج بونا آتا ہے اور یہ پتہ ہے کہ ہم نے کوئی جو کاشت ہے وہ کیسے کرنی ہے, یا چھوٹے اسکیل پہ کاشتکاری کیسے کرنی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو مرغی خود حلال کرنی آتی ہے, یا خود ہنٹ کرنا آتا ہے شکار کو اگر جنگل میں جانا پڑے. ہاؤ مینی آف us know it. آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتھر سے آگ یا چنگاری بنانی آتی ہے, یا آگ لگانی آتی ہے, یا صحیح سے باربیکیو کرنا آتا ہے. آپ لوگ کتنے لوگ اپنے آپ کو ایک ورسٹ کنڈیشنز کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں اپنے آپ کو سروائیو کر سکیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن لوگوں نے قرآن کریم بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی مسلک کے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے طور پہ اس کی اسٹڈی کی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم کوئی اچھا ہادی, اچھا مرشد اس کی تلاش کریں, اچھے اللہ والے کی تلاش کریں جو آپ کو دین اور دنیا کی ہدایت عطا فرمائے. وی آر اے لاسٹ نیشن, وی آر لاسٹ. نہ ہم کووں میں ہیں اور نہ ہم موروں میں سے ہیں, ہم سم ویئر ان بٹوین ہیں. اور یہ ان بٹوین ایک ایسا ان بٹوین ہے جس سے ہم کبھی بھی باہر نہیں نکلنے کو ریڈی ہی نہیں ہے. آج کے دور میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کو سامنے لے کر اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, میمز بن رہی ہیں, ایک عجیب و غریب قسم کی فنی باتیں شیئر ہو رہی ہیں. دس از ناٹ دا ٹائم ٹو میک فن. کیا بنی اسرائیل جو تھے ان لوگوں نے بھی جب اس قسم کے اپنے نام اور فن کیا چیزوں کا اور تعلیمات کا اور آتی ہوئی آفات کو جب سیریسلی نہیں لیا, تو کیا ان کے ساتھ کیا ہوا, ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے اپنے پیغمبر کی, اپنے دین کی, اپنے کلچر کی, جب انہوں نے ان کی پاسداری نہیں کی اور ان کی رسپیکٹ نہیں کی, جب اپنے بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کی. سو یہ لیکچر شاید آپ کو بورنگ بھی لگے, برا بھی لگے, کچھ سیدھی باتیں بھی لگے, لیکن جو کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں اتنی ڈیٹیل سے شاید میڈیا پہ نہیں بتا سکتا جس چیز کا ہم لوگوں کو علم ہے. اور وہ میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ میرے خیال میں شاید اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کو صرف گائیڈ کر دوں کہ کچھ آنے والا دور جو ہے وہ بہت سخت ہے, اور اس کے اندر یو ہیو ٹو گو ڈیجیٹل, یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, اینڈ آپ کو بہت دھیان سے نئے آئیڈیاز, انوویٹیو آئیڈیاز کے اوپر کام کرنا ہے, اور ایسے چیزوں پہ کام کرنا ہے جس پہ آپ سرٹن فیکٹرز کو سامنے رکھیں کہ ایسا کون سا بزنس ہے جو نمبر 1 آپ گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, جو کہ لیبر انٹینسو نہیں ہے, جس میں ایسا کون سا کام ہے جو آپ گھر سے کر سکتے ہیں, ایسا کون سا کام ہے جس میں آپ کو لوگوں کی ضرورت کم سے کم ہے, ایسا کون سا کام ہے جو صرف آن لائن ہو سکتا ہے, کیا یہ صرف سروسز ہیں یا مینوفیکچرنگ ہے, ایسا کون سا علم آپ کو درکار ہے,
جس سے آپ آنے والے دور کو کمپیٹ کر سکتے ہیں روبوٹکس میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، بگ ڈیٹا میں، اور بہت ساری اور انڈسٹریز کے اندر. ایسا کون سا کام ہے جو آنے والی ٹیکنالوجی کو آپ کس طرح سے امبریس کر سکتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اچھے آئیڈیاز سوچیں، اچھے کام کریں اور اپنا ایکسپوجر بڑھائیں. بہت بہت شکریہ آپ کی اٹینشن کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت خوشیاں عطا فرمائے، اپنی رحمتیں، برکتیں اور فضل عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ خیر کا رمضان آئے اور خوشیوں بھری آپ سب کو اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو عید نصیب فرمائے. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.